طلب العلم فريضة على كل مسلم على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم على كل مسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. محترم حضرات، آج ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا ایک وبا سے جوجھ رہی ہے. جسے ہم نے کورونا کا نام دیا ہے. آپ غور کیجئے، دنیا کی محفلیں، بازار کی رونقیں، اور صبح و شام چلنے والی گاڑیوں کی وہ رفتاریں جن میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم ترقی کی طرف رواں دواں ہیں. ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے، ہمارا کاروبار ترقی پا رہا ہے. اچانک ایک مرض آتا ہے اور سب کے سب ٹھپ ہو جاتا ہے. بازار کی رونقیں مدھم پڑ جاتی ہیں، محفلیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ لوگ جو اکثر و بیشتر اپنی زندگی کے ایام سفر میں گزار رہے تھے، سب کے سب گھروں میں قید ہو جاتے ہیں. ایک ایسا مرض جس کی وجہ سے ہم اپنوں سے ملنے میں تکلف محسوس کرنے لگتے ہیں. ہمیں اپنے گھر کی چیزوں کو چھونے میں ڈر لگتا ہے. ایک ایسی وبا جس نے ہمیں قریب ہوتے ہوئے بھی فاصلے رکھنے پر مجبور کر دیا. آج ہم ہاتھ ملاتے پر ڈرتے ہیں. ہم کسی سے گلے لگنے کے لیے سوچتے ہیں. آج ہمیں بازار جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیا ہوا کہ یکایک دنیا کا ماحول، دنیا کی فضائیں تبدیل ہو گئیں. وہ لوگ جنہیں اپنے کاروبار پر ناز تھا، وہ لوگ جنہیں اپنی ترقیوں پر فخر تھا، آج سب کے سب گھروں میں بیٹھے ہیں، ڈرے سہمے، رزق کی تلاش میں ہیں. وقتی پریشانیاں ضرور ہیں محترم حضرات، لیکن آپ سوچئے، یہ مرض، یہ وبا
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی نے ایسے اسباب بنائے کہ اس بلا نے، اس مرض نے ہمیں آ لیا۔ ہم اس کے ذکر سے غفلت میں تھے، اپنی زندگی میں کھوئے ہوئے تھے۔ ہماری صبح و شام ترقی کی تلاش میں تھی، ہم اس کو بھول چکے تھے جس نے ترقیوں کے راستے کھولنا ہے۔ ہم اس کو بھول چکے تھے جس نے ہمارے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے اور فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہم اسلامی فرائض سے یکسر بیگانہ ہو چکے تھے۔ ہمیں نہ اپنے فرائض کا احساس، نہ واجبات کا خیال۔ صبح و شام کی رنگینیوں میں مست تھے، محفلوں کی رونقوں میں محف تھے۔ یکایک کرونا آیا، یاد آئی اپنے رب کی، وہ جو مسبب الاسباب ہے، جس کے ہاتھ میں کامیابیوں کا راز ہے، جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمتیں عظمیٰ عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر ہم اسی کی طرف لپکے اس کی بارگاہ میں آئے۔ پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہم اپنے فرائض سے غافل ہو چکے تھے، ہم واجبات کو ترک کر چکے تھے۔ ہماری صبح و شام ایسی ہو گئی تھی کہ جس میں اسلام کے تعلق سے ہمارے خیال میں بھی کوئی حکم نہیں آتا تھا۔ اس وبا کو صرف وبا مت سمجھیے، اس مرض کو صرف مرض مت سمجھیے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے کہ انسان عام طور سے جب خوشحالیاں پاتا ہے، نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، تو ذکر الہی سے غافل ہونے لگتا ہے۔ اور یہی انسان جب کسی تکلیف میں آتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا مرض بھیج کر اپنی طرف بلایا، آؤ آؤ میرے بندو، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بھول گئے؟ میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں نے ہی تو تم کو زندگی عطا کی۔ کامیابیوں کا راز بزنس اور کاروبار میں نہیں، کامیابیوں کا راز میرے پاس ہے، کہاں بھٹک رہے ہو؟ آ جاؤ۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے اپنی کتاب مجید میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ یہی ہے انسان۔ اب جب پریشانی میں آئے تو ہمیں خدا یاد آیا، ہمیں وہ یاد آیا جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ یقیناً وہی خالق کائنات، وہی کارساز جو حقیقی کارساز ہے، اسی کے پاس ہماری کامیابیوں کا مکمل راز ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی بھی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوں، ہمیشہ اس کے ذکر میں مستغرق رہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ ہم کو تکلیف بھیج کر پھر اپنی طرف بلاتا ہے کہ میرے بندو کہاں بھٹک رہے ہو؟ آؤ میری بارگاہ میں، آؤ میرے پاس آؤ، مجھے تم سے محبت ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس کو صرف
اس حیثیت سے مت دیکھیے کہ یہ ایک مرض ہے، ایک وبا ہے، بلکہ اس حیثیت سے بھی دیکھیے کہ رب کریم نے ایسے اسباب بنائے کہ یہ مرض آپ تک پہنچا، پورے عالم میں پھیلا، اور آج لوگ پھر رب کی طرف، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ مولا کریم ان کی سجدہ ریزیوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔